بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج مسلسل تیسرا دن تھا کہ جیسے ہی ماسٹر لیاقت سونے کے لیے بستر پر لیٹنے لگتے تو اسے یہ آواز سنائی دیتی، گرم انڈے، گرم انڈے۔ یہ آواز اسے سنی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ اس کا کوئی اسٹوڈنٹ ہے، لیکن وہ پہچان نہ سکے کہ کس اسٹوڈنٹ کی آواز ہے۔ ساری رات اسی بے چینی میں گزر جاتی۔ آج بھی اسی طرح ہوا۔ صبح کو اسکول پہنچا اور آواز کے بارے میں اندازہ لگانے لگا، لیکن سارا دن سوچنے کے بعد کوئی نتیجہ نہ نکال سکا۔ آخر یہی ارادہ کیا کہ آج ضرور رات کو اس آواز کا پتہ لگانا ہے۔ جیسے ہی عشاء کی نماز ادا کی تو انہیں یاد آ گیا کہ آج میں نے سونا نہیں، بلکہ اپنا کام جو 3 دنوں سے ادھورا ہے اسے مکمل کرنا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر گرم انڈے کی آواز سنائی دینے لگی۔ ماسٹر لیاقت نے اپنے بوٹ اور جرابیں پہنی اور اوپر گرم چادر لے کر گھر سے باہر آ گئے۔ سردی کی شدت بہت زیادہ تھی۔ دھند کی وجہ سے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ ہاتھ کو ہاتھ تک نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ محلے کی سڑکیں سنسان تھیں۔ کوئی آدمی چلتا پھرتا نظر تک نہیں آ رہا تھا۔ ماسٹر لیاقت آہستہ آہستہ آواز کی سمت چلنے لگا۔ چلتے چلتے آواز قریب سے قریب سنائی دینے لگی۔ ماسٹر لیاقت آواز کے قریب پہنچ چکا تھا، لیکن اندھیرے اور دھند کی وجہ سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا اور وہ سوچنے لگا، اب کیا کیا جائے؟ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ٹارچ کی روشنی اس کی طرف آتی ہوئی دکھائی دی اور ساتھ ہی آواز گرم انڈے بھی سنائی دینے لگی۔ روشنی اور آواز کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھ کر ماسٹر لیاقت کو کچھ خوشی محسوس ہوئی کہ اب منزل تک پہنچ چکا ہوں۔ جیسے جیسے روشنی قریب آ رہی تھی، ماسٹر لیاقت نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر ٹارچ کی مدد سے پہچان لیا کہ کوئی انڈے لینے کے لیے کھڑا ہے۔ انکل، کتنے انڈے؟ انڈے والے نے قریب آ کر پوچھا۔ ماسٹر لیاقت نے چادر میں چہرہ چھپاتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کر دیا کہ 2 انڈے۔ لڑکے نے 2 انڈے نکال کر ماسٹر لیاقت کو دیے اور 50 کا نوٹ پکڑ کر بقایا دے دیے اور اپنی آواز لگاتا ہوا آگے چل پڑا، گرم انڈے، گرم انڈے۔ لیکن ماسٹر لیاقت اس لڑکے کو پہچان چکے تھے۔ اس وجہ سے حیرت میں ڈوبے سڑک کے درمیان کھڑے لڑکے کی طرف دیکھتے رہ گئے، حالانکہ اب لڑکا بہت دور جا چکا تھا اور آواز آنا بھی بند ہو چکی تھی۔ ابھی اسمبلی کے بعد لڑکے اپنی کلاسوں میں پہنچے ہی تھے کہ ماسٹر لیاقت نے 5ویں کلاس کے احمد کو دفتر میں بلایا۔ احمد جیسے ہی دفتر میں پہنچا تو ماسٹر صاحب نے احمد کو اٹھ کر سلام کیا اور کہا، بیٹے بیٹھو۔ احمد حیرانگی کے ساتھ ماسٹر صاحب کو دیکھنے لگا اور سوچنے لگا کہ آج اتنی شفقت کیوں ہے، حالانکہ روز کام مکمل نہ ہونے کی وجہ سے اس کی ڈانٹ ڈپٹ ہوا کرتی تھی۔ ضرور آج کوئی بھی شکایت ہوگی۔ ماسٹر صاحب کا روزانہ کا جملہ اسے یاد آنے لگا جو احمد کے لیے کہا کرتے تھے کہ 1 مہینے سے تمہارا رزلٹ کمزور سے کمزور ہوتا جا رہا ہے، کیا وجہ ہے کہ کہیں غلط لوگوں سے دوستی تو نہیں کر لی؟ اس طرح کی باتیں احمد روز اپنے اساتذہ سے سنا کرتا تھا۔ آج بھی احمد دل ہی دل میں ڈر رہا تھا کہ ضرور کوئی شکایت ہے۔ ماسٹر صاحب اسے کرسی پر بیٹھنے کا اصرار کر رہے ہیں اور یہ ہے کہ دفتر کے ایک کونے میں خاموش کھڑا ہے۔ بالآخر ماسٹر صاحب اپنی کرسی سے اٹھے اور شفقت سے احمد کو اپنے سامنے کرسی پر بیٹھنے کا کہا۔ احمد کرسی پر بیٹھ گیا۔ بیٹے، تمہارے ابو آج کل نظر نہیں آتے، خیر تو ہے؟ پہلے وہ کبھی کبھی اسکول آ کر آپ کا پوچھتے تھے، لیکن اب کئی دن گزر گئے وہ نہیں آئے۔ ماسٹر صاحب شفقت و محبت سے پوچھا۔ یہ سوال سن کر احمد کو کچھ تسلی ہوئی کہ میری کوئی شکایت نہیں ہے، آج کوئی اور کام ہے۔ ماسٹر جی، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ تقریباً 1 مہینے سے گھر میں ہی رہتے ہیں، ان سے بالکل چلا نہیں جاتا، آہستہ آواز میں احمد نے کہا۔ پھر بیٹے گھر کے اخراجات کیسے چل رہے ہیں؟ کیونکہ بہن بھائیوں میں بڑے صرف تم ہو، یہ جواب سن کر ماسٹر صاحب نے پوچھا۔ یہ سوال سن کر احمد کو دھچکا لگا، کیونکہ احمد کو یہ بات بالکل اچھی نہیں لگی تھی کہ گھر کی بات کا کسی کو پتہ چلے۔ احمد خاموش رہا۔ پھر ماسٹر صاحب نے آہستہ آواز میں یہی سوال دوبارہ کیا۔ اللہ پاک کی ذات ہی سب نظام چلانے والی ہے، وہی ہمیں صحت دیتی ہے، وہی ہمیں رزق دیتی ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے۔ احمد نے نظر نیچے رکھتے ہوئے کہا،
بیٹے اللہ پاک کچھ اسباب بھی تو بناتے ہیں۔ احمد کا جواب سن کر ماسٹر صاحب نے کہا، ماسٹر جی صاحب، امی جی کپڑے سلائی کرتی ہیں اور میں رات کو انڈے بیچ لیتا ہوں، جس کی برکت سے ابو کی دوائی بھی آ جاتی ہے اور گھر کے تمام اخراجات بھی پورے ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ بہت اچھے دن گزر رہے ہیں۔ میرے رب کا شکر ہے، کسی سے بھیک مانگنے کی ذلت سے اس نے بچا رکھا ہے۔ بیٹے کیا میں تمہاری کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ استاد نے کہا، کیا آپ اسے پسند کریں گے؟ یہ جواب سن کر ماسٹر لیاقت بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا، ماسٹر صاحب، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا کرے، بس ابو امی کی صحت کے لیے دعا فرما دینا، یہی آپ کی سب سے بڑی میری مدد ہوگی۔ یہ کہہ کر احمد دفتر سے باہر چلا گیا، لیکن ماسٹر صاحب کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ایک بچہ انڈے بیچ کر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے اور میں 8 گھنٹے کرسی پر بیٹھ کر بھی اس رب کا ناشکرا ہوں۔ یا اللہ مجھے معاف فرما، یا اللہ اپنے شکر گزار بندوں میں بھی مجھے شامل فرما، آمین۔ سوچتے سوچتے ماسٹر صاحب کی زبان سے بے اختیار نکلا۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ ہمیں اس طرح سے دوسروں کی مدد کا موقع ملے۔